صبح آنکھ کھلی تو میں نے ساحر کی آغوش میں خود کو پایا۔ بے اختیار مسکان میرے لبوں پہ سج گئی۔ رات بھر یہ سرپھرا سردار اپنی شدتوں کی بارش میں مجھے بھگوتا رہا تھا اور پھر بکھیر کے پھر سمیٹتا رہا تھا۔ پھر ساحر کے چھونے میں ایک عقیدت تھی، ایک مان تھا۔ وہ واقعی مجھ سے عشق کرتا تھا، سچا عاشق تھا۔ آخر میرے دل میں اپنی جگہ بنا ہی لی تھی۔ اتنی گہری نظروں سے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اچانک سے آنکھیں کھولتے ہوئے وہ پھر سے میرے اوپر آتے مجھے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کسی کی نظر لگے۔ آپ کی ہر مشکل پریشانی مجھے ایسے مت بولو، میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا منہا جانی۔ وہ میری آنکھوں پہ لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، اور میں آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ساحر۔ وعدہ کریں آپ ہمیشہ خود کی حفاظت کریں گے۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت پریشان ہوا تھا۔ جو کچھ کل حویلی میں ہو چکا تھا اس کے بعد سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ساحر کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن جس طرح ساحر نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے پروٹیکٹ کیا تھا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ساحر کے بابا نے سعدیہ پھپھو کو پروٹیکٹ کیا تھا اور پھر وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے میں ساحر کو لے کے بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اس پیر کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے، اور پھر جب اپنے بھی بیچ میں شامل ہوں تو ہار ہی مقدر بنتی ہے۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اب تو تم بھی ہو، میری جان بھی میرے ساتھ ہے۔ پھر کیسا غم۔ آج سردار ساحر علی خان کی دستار بندی تھی۔ پورا گاؤں لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور صرف یہی نہیں، باقی کے ارد گرد کے سارے گاؤں کے لوگ بھی جمع تھے۔ 10 گاؤں کے سردار یہاں موجود تھے، جن میں اسامہ لغاری بھی تھا، جبکہ اندر زنان خانے میں سب عورتیں موجود تھیں۔ میں نے ساحر کی شال اپنے اوپر لی ہوئی تھی، جس سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہی ہے، اور میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آج صبح اس نے مجھ سے باقاعدہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گاؤں سے اور جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اس برے رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ساحر مردان خانے میں تھا۔ اندرونی دروازے کی اوٹ سے ہم عورتیں بھی یہ دستار بندی کی رسم دیکھ رہی تھیں۔ دستار بندی کی رسم شروع ہوئی، ساحر کے سب سیکیورٹی گارڈز چوکنا ہو کے کھڑے تھے، اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ سردار حشمت علی نے پیر صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آج وہ اپنے پوتے کے ساتھ کھڑے تھے۔ سردار حشمت علی کو ساحر کے ساتھ کھڑا دیکھ کے میرے دل کو کچھ حد تک سکون آیا۔ خواتین اندر سے یہ سارے منظر کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ پیر صاحب بھی اب منچ پہ آتے دستار بندی کا حصہ بنے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہ ایک شوٹر بھی تھا جس کا نشانہ ساحر علی خان تھا، اور اسے پیر صاحب کے اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ ساحر علی خان کے سر پہ دستار باندھا جا رہا تھا، ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ میرے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ واقعی آج وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ میں نے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ 10 گاؤں کا پگڑی نشین بن رہا تھا۔ ایک دم سے مائک پہ اس کی آواز ابھری، الحمدللہ، آج اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری اکیلے نہیں سنبھال سکتا، مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے، اور یہ آپ سب کا ساتھ ہی ہے جو سردار ساحر علی خان کی فتح ہے، اس کی جیت ہے۔ اس کے خوبصورت الفاظ کان میں پڑے اور میری پیار بھری نظر اس کی طرف اٹھی۔ تبھی اسی لمحے ایک گولی چلی جو ساحر علی خان کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ایک دم وہاں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ ساحر نے پلٹ کے اس شخص کو دیکھا تو سامنے آتے فوراً ہی وہ خود کو سرنڈر کر گیا، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا۔ کون ہو تم اور کس کے کہنے پہ گولی چلائی ہے تم نے؟ ساحر خان کے سیکیورٹی گارڈز نے اس کے منہ پہ گھونسے مارتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ پیر صاحب نے، اس نے پیر صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب کی نظر پیر صاحب کی جانب اٹھی۔ ساحر نے پاس پڑے بڑے سے رومال کو اپنے بازو پہ باندھا، جبکہ حشمت علی خان پوتے کو گولی لگتے دیکھ کر وہیں ایک طرف ڈھہ سے گئے تھے۔ انہیں لگا کہ ان کا پوتا بھی ان کے بیٹے کی طرح انہیں چھوڑ گیا۔ پیر صاحب کو سیکیورٹی گارڈز نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہمارے سردار پہ گولی چلائی ہے، ہمارے سردار کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا صرف موت ہے۔ سیکیورٹی گارڈز کے بڑے لیڈر عظیم خان کی اونچی للکار پہ
سب گاؤں والے اس پیر پہ تھو تھو کرنے لگے۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، سازش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر صاحب سب کو خاموش کرواتے ہوئے اپنی صفائی دے رہے تھے، جبکہ شوٹر کے موبائل سے سارا ڈیٹا سامنے آ گیا تھا اور پیر صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ بات نہ بن پانے پہ وہ چھپتے چھپاتے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ساحر خان بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا ہوا پیر صاحب؟ ارے نہیں نہیں، تم پیر تو نہیں ہو۔ پیر کے نام پہ تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، 2 نمبر کام کرتے ہو، اور تمہارے سارے کام میں جان چکا ہوں، اور میں سب پہ ظاہر بھی کروں گا۔ سب ثبوت ہیں میرے پاس۔ ساحر نے اس پیر کے قریب ہوتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ بہت پچھتاؤ گے تم لڑکے، وہ دھمکی دے رہا تھا۔ میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ جس طرح تم نے میرے بابا کو قتل کروایا، میری ماں کو تہہ خانے میں زہر دے کے مروایا، سب ثبوت ہیں میرے پاس۔ اب تم سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساحر کے زخمی بازو دیکھتے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں فوراً ساحر کے پاس جاؤں، لیکن مردان خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 نمبر پیر، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ اب تم اسی تہہ خانے میں جاؤ گے، اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تم نے وہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں آسان موت نہیں دوں گا۔ اور ایک اور بات، ساحر اس کے کان کے بالکل قریب ہوا، وہ شوٹر بھی میرا ہی آدمی تھا جسے تم نے ہائر کیا تھا، لیکن تم ساری زندگی یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ ساحر خان کی بات پہ پیر صاحب پاگل ہونے کے در پہ تھے۔ اسد خان، لے جاؤ اس شخص کو یہاں سے اور تہہ خانے میں بند کر دو۔ اس کی سزا کا فیصلہ کل ہم پنچایت میں سنائیں گے، اور میں یہاں کا سردار ہونے کے ناطے سب کے سامنے یہ فیصلہ لیتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی پیر سے بیعت نہیں لے گا، نہ کسی کے قدموں میں گر کے سجدہ کرے گا۔ سجدہ صرف ایک ہی ذات کو جائز ہے جو ہم سب کا رازق اور مالک ہے۔ ہمارا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، اس لیے اس فضول رسم کو میں آج اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ پوری مجلس میں شور و غل اٹھا۔ ساحر نے ایک نظر دادا جان کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پہ مسکان تھی۔ ان کا پوتا بہادر نکلا تھا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ ساحر علی خان کے فیصلے نے جہاں سب کے دل جیت لیے تھے، وہیں میرے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ ساحر علی خان، چھا گئے تسی تے، یو آر گریٹ۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو میرے لبوں سے خود بخود فرتے جذبات سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ بھی مسکرایا۔ ہاں، وہ واقعی ایک بہادر سردار تھا، جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اللہ کی راہ پہ چلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جہاں اس رسم کو ختم کرنے پہ بہت سے لوگ ساحر علی خان کے ساتھ کھڑے تھے، وہیں کچھ لوگ ناراض بھی تھے۔ یہ ایک جنگ تھی جو چھڑ چکی تھی۔ ساحر علی خان نے اس جنگ کو چھیڑ دیا تھا، کیونکہ یہ جنگ حق کی جنگ تھی، اور پھر جب جنگ حق کی ہو تو اللہ تو ساتھ دیتا ہی ہے۔ اور میں، سردارنی مسز منہا ساحر علی خان، میں تو ہمیشہ سردار ساحر علی خان کے ساتھ تھی، اس کے ہر قدم پہ، ہر لمحے میں، کیونکہ میں تو اس کی قرار جان ہوں۔